السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج میں شہر بروڈا کی ایک بہت ہی مشہور و معروف خانقاہ یاسینیہ معصومیہ برہانیہ دیوان گانے مدار میں آج میرا آنے کا موقع ہوا۔ حضرت قبلہ پیر طریقت صوفی جنید باپو دیوان گانے مدار، جن کی ہمیشہ یہ مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ حضرت آپ ایک مرتبہ ہماری خانقاہ پر آئیے، تو آج حضرت کی فرمائش پر، حضرت کے بلاوے پر آج میں حضرت کی خانقاہ میں آ گیا ہوں۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری ہمیشہ اس پر حضرت سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پیران کرام، سبحان اللہ، لیکن ہم اکثر و بیشتر مریدین کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلے سے وابستہ تو ہے، پیر و مرشد سے وابستہ تو ہے، لیکن اسے کسی بھی طرح سلسلے کے تعلق سے کوئی بھی معلومات اس سے حاصل نہیں ہے کہ میں جس سلسلے سے وابستہ ہوں وہ سلسلہ کن بزرگوں سے چلتا ہوا ہمارے مرشد تک آیا ہے۔ تو خیر، میں کچھ اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، ورنہ اگر زیادہ گفتگو کروں گا تو کافی میرے منہ سے کڑوی باتیں نکلے گی، اور آج انسان کیا کہتے ہیں، میٹھا ہے تو کھا جائیں اور کڑوا تھو تھو کریں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب عوام ہمارے سامنے آئیں تو ہم انہیں مرید بنائیں، تو انہیں ہم سلسلے کے بارے میں بھی وقفہ بوقفہ تعلیم دیتے رہیں، اور پیر و مرشد کے آداب، مریدین کے آداب وغیرہ وغیرہ سب بتاتے رہیں۔ خیر، اس پر میرے یوٹیوب پر کافی ویڈیو رکھے ہوئے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے دین اور دنیا کی معلومات یوسف صابری۔ تو خیر، اب میں حضرت سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت سے یہ سوال کروں گا حضرت سے کہ آپ حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو جتنے سلاسل ہیں اس کی تفاصیل تو بہت لمبی ہے، لیکن میں اب عام فہم الفاظ میں، سہل الفاظ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تمام سلسلے ہیں تو ان کی شاخیں کہاں سے ہیں، اور کون سا سلسلہ کہاں سے وابستہ اور کہاں سے اس کی ابتدا ہے؟ تو آپ اس ڈھنگ سے بتائیے حوالوں کے ساتھ کہ ہماری عوام سمجھ سکے۔ تو آپ بتائیے۔ آپ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ جیسا حضرت پیر طریقت حضرت قاری و حافظ علامہ و مولانا محمد یوسف صابری الاشرفی، جو کہ یہاں پر خانقاہ شریف میں تشریف لائے ہیں، اور صابری صاحب کافی وقت سے ہمارا یہ آپ سے مطالبہ تھا کہ آپ آئے اور ہمیں شرف و بخشا ہماری خانقاہ میں۔ جو کہ آپ نے جو سوال کہا، سب سے پہلے تو سلسلوں کے تعلق سے آج ہم محدود رہ چکے ہیں کہ جن کا تعلق اگر سلسلے قادریہ سے ہے تو وہ محدود ہے صرف اور صرف شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس وہیں تک۔ جی۔ کیا بات ہے۔ اور پھر بات کریں ہم سلسلے چشتیہ کی تو وہ محدود ہے سرکار سیدنا معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہم بات کریں سلسلے مداریہ کی، وہ محدود ہے حضور سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم بات کریں سلسلے شرفیہ کی یا دیگر جتنے بھی سلاسل نکلے ہیں، اصل میں ہمیں یہ پہلے سمجھنا ہے کہ یہ سلسلوں کی جو شاخیں ہیں وہ کہاں سے نکلی ہے۔ فرسٹ، جنہیں ہم، آپ نے کہیں بھی اس کا ذکر بھی نہیں سنا ہوگا کہ بھئی ہمارے جتنے بھی سلاسل نکلے ہیں وہ اس خانوادہ سے نکلے ہیں، چونکہ سلاسل سے پہلے خانوادہ پیدا ہوئی ہے، کیا بات ہے۔ ہاں، سلاسل سے پہلے خانوادہ، جی۔ اور اس کا تذکرہ آپ کو کہیں سننے کو بھی نہیں ملے گا۔ جیسے کہ 4 ائمہ اربعہ کا ذکر ہوتا ہے، شریعت کے جو 4 امام ہوئے ہیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے، مگر طریقت کے جو امام ہوئے ہیں ان کا آپ کو کہیں سننے کو بھی غالباً نہیں ملے گا۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ
چاہے وہ سلسلے قادریہ ہو یا سلسلے چشتیہ ہو یا سلسلے شوہر وردیہ ہو یا نقش بندیہ ہو یا سلسلے مداریہ ہو، دیگر جتنے بھی سلاسل ہیں، ان کا جو کانٹیکٹ رہا وہ خانوادہوں سے رہا. آپ اس کو بڑا غور کریں. بالکل بالکل. جیسے 14 خانوادہ پیدا ہوئی، اس میں 9 قادر پیدا ہوئے اور 5 چشت بنے. بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سلسلے چشتیہ کے بانی سرکار سیدنا معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ ایسا ہے نہیں. وہ خود سلسلے چشتیہ میں مرید ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان جو کہ آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارون، وہ خود بھی سلسلے چشتیہ میں مرید ہے. بالکل بالکل. بات کی جائے اگر سلسلے چشتیہ کے بانی کون ہیں تو ان کا نام ہے ابو اسحاق چشتی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فاؤنڈر ہے سلسلے چشتیہ کے. بالکل حق فرمایا. اب بات کریں سلسلے قادریہ کی تو قادری سلسلہ سرکار سیدنا محی الدین عبد القادر گیلانی سے جاری نہیں ہوا. جی. قادری تو 9 قادر خانوادہ پیدا ہوئی ہے، ان میں سے ایک شاخ نام ہے خانوادہ جنیدیہ. سبحان اللہ. جی. خانوادہ جنیدیہ اور ان کے بعد ہے خانوادہ ترتوشیہ. ترتوشیہ جو نکلی ہوئی خانوادہ ہے خانوادہ جنیدیہ، اور خانوادہ جنیدیہ سے جا کے سرکارہ سیدنا محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ طریقت جا کے ملتا ہے. سبحان اللہ. تو ان سے پہلے تو وہ ہیں جس کا تذکرہ کیا نہیں جاتا. میں آپ کو تفصیل سے بالکل بتا دوں کہ جو شریعت کے بعد طریقت کے جسے امام کہا جاتا ہے، تو سب سے پہلے امام جو ہے وہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد دوسرے جو امام ہوئے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے امام جو ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے جو امام ہوئے خواجہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اب خواجہ حسن بصری سے جو ساخیں نکلی ہے تمام خانوادہ آپ ہی سے نکلی ہے. خواجہ حسن بصری کے ایک خلیفہ حضرت خواجہ حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ٹھیک ہے، جو دنیا کے اندر سب سے پہلی خانوادہ بنی خانوادہ حبیبیہ. سبحان اللہ. ان سے پھر ایک خانوادہ پیدا ہوئی خانوادہ تیفوریہ، سبحان اللہ. جو نکلی ہے حضرت خواجہ بایزید پاک بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اب خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور مدار پاک کا شجرہ طریقت جا کے ملتا ہے. دوسرا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے بہت سے خلفاء گزرے ہیں، مگر اس میں اور ایک خلیفہ ہے حضرت واحد بن زید، جی. جن سے خانوادہ زیدیہ چلی. جی. ٹھیک ہے. اب ویسے بہت سی مشہور سلسلے نکلے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، مگر آج تک ان کے اوپر کوئی تفصیل سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بس سلسلے تک محدود رکھا، مگر آبا و اجداد جو اوپر کی خانوادہ والے ہوئے ہیں وہاں تک لے جانے کی کسی نے کوشش تک بھی نہ کی. دیکھیے خانوادہ زیدیہ جو ہے یہ حضرتنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ خواجہ زید بن عبد الواحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے اور ان سے جاری ہوئی. خانوادہ دوسری جو میں بتائی تیفوریہ خانوادہ، جو خواجہ بایزید پاک بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے اور ان سے جاری ہوئی ہے. خانوادہ ایازیہ جو خانوادہ تیسری ہوئی دنیا کی، یہ شیخ فضیل ابن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے. ٹھیک ہے، ان سے یہ خانوادہ نکلی ہے. خانوادہ ادھمیہ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منسوب یہ خانوادہ نکلی ہے. خانوادہ حبیریہ، یہ جو پانچویں میں بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت حبیر امین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے. خانوادہ چشتیہ، دیکھیے اب خانوادہ چشتیہ کا ذکر ہے. جی ہاں. جی ہاں. بڑا غور و فکر کیجئے کہ اس سلسلے کے مطلب اس خانوادہ کے جو بھی مکھیا ہے، جو مین فاؤنڈر ہے، شمشاد علی دینوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ حضرت ابو حبیر امین الدین بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے. اور خواجہ ممشاد علی دینوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں شیخ افغانستان میں
حیرت کے پڑوس میں چست نامک استھان پر بسنے کے لیے نیت کیا گیا تھا. جی آپ اس علاقے کے رہواسی تھے جی جی جس کی بنا پر خانوادہ چشتیہ مشہور و معروف ہو گئی. جی اور ایک خانوادہ کی خانوادہ چشتیہ جس سے 5 چشت بنی ہے جی اور 9 قادر بنی ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ممشاد علی بنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے ابو اشاق چشتی سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی جی پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. جی پھر خانوادہ آتی ہے خانوادہ ازمیہ. اجمیہ. ازمیہ جی خانوادہ ازمیہ یہ خواجہ حبیب ازمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے، جو کہ بشرا کے شیخ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے. ماشاء اللہ. اور کون امام حسن؟ خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. وہ امام حسن نہیں جو مولا علی کے بیٹے ہیں. نہیں نہیں نہیں، خواجہ حسن بصری. جی خواجہ حسن بصری کے نام پر منسوب. جی اور جیسے کہ میں نے آپ کو خانوادہ تیفوریہ کا بھی تذکرہ فرمایا تھا، جی جی ان کے بھی کافی خلفاء گزرے ہیں. جی جی. اب آئیے خانوادہ کرخیہ. کرخیہ. جی کرخیہ ہاں. کرخیہ جو ہے حضرت خواجہ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جی سے جی منسوب ہے، جی جی جو کہ یہ جاری و ساری ہے. جی پھر خانوادہ شکتیہ. جی یہ جو خانوادہ ہے یہ خانوادہ خواجہ شری شکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے اور ان سے نکلی ہوئی خانوادہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور انہی سے خانوادہ ایک نکلی ہے جن کا نام ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خواجہ شری شکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ و مرید ہے. سبحان اللہ. اور انہی سے خانوادہ پیدا ہوئی خانوادہ جنیدیہ، جن کا شجرہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ طریقت جا کے ملتا ہے. سبحان اللہ. پھر ایک خانوادہ ہے خانوادہ غزرونیہ، جسے خواجہ ابو اسحاق غزرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو غزرون کے راجا تھے، سبحان اللہ. ان کے نام سے منسوب ہے. جی تو یہ خانوادہ ان سے جاری ہوئی ہے. خانوادہ توسیہ یہ خانوادہ علاؤالدین توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جو کہ خواجہ وضیح الدین ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے، جن کا شجرہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے. سبحان اللہ. خانوادہ جنیدیہ سے جا کے ملتا ہے. پھر آئیے خانوادہ شوہروردیہ. وہاں ہو کہاں بہت لیٹ آئے. خانوادہ شوہروردیہ. جی ہاں. اب شوہروردیہ خانوادہ جو ہے اس کی جو شروعات ہوئی ہے جی. 12ویں شتابدی میں ہوئی ہے. اچھا. میں یوں بات کروں عیسوی سن 1168 عیسوی سن جی ہاں. پوروم کے اندر اس کی شروعات ہوئی ہے. اور یہ جو ہیں حضرت جو صوفی تھے سمپردائک کے، حضرت احمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی، احمد غزالی کے جو چھوٹے بھائی تھے، جی جو شوہروردیہ تاریخ کے مرید تھے، اور وہ سب سے بڑے جاننے پڑھنے والے صوفی تھے، جن سے یہ خانوادہ شوہروردیہ کا اجرا ہوا ہے. جی ہاں. جی ہاں. اور ان کے نام سے یہ منسوب ہے. جی جی. اب آئیے خانوادہ شوہروردیہ کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ کب شروعات ہوئی ہے اس کی. جی 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 جی. یہ بہت پرانی نہیں ہے. اب خانوادہ فردوسیہ، جی ہاں. حالانکہ نقشبندیہ جو سلسلہ ہے وہ ایک خانوادہ سے جڑی ہوئی کوئی خانوادہ نہیں ہے، کیا. ایک سلسلہ ہے، ایک ساکھ ہے. جی 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 جی. اس کے لیے ان کا اس خانوادہوں میں ذکر نہیں آیا. جی ہاں. جی ہاں. خانوادہ فردوسیہ جی ہاں. یہ شیخ نظم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی معروف ابو نجیب سہروردی کے مرید اور خلیفہ تھے. مولانا ظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ نظم الدین کو شیخ عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا ایک اور خرقہ ملا، شیخ عمار یاسر کو. ٹھیک ہے. اور ان سے یہ خانوادہ جاری و شاری ہوئی ہے. اب ہم بات کریں گے کہ یہ 14 خانوادہ جو نکلی، اور اب 14 خانوادہوں کے بعد جو سلسلے نکلے جس کو ہم گروہ کہتے ہیں. جی ہاں. جی ہاں. سلاسل جتنے بھی دنیا میں، مگر وہ کہیں نہ کہیں خانوادہوں کو جا کے ہی ملتے ہیں، ٹچ ہوتے ہیں. جی جی. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ امام جو ہوئے، جو 12 امام ہوئے، جی. جو 12 اماموں کے نام لیے جا رہے ہیں آج، جی ہاں. جی ہاں. جی ہاں. آج لوگ اس پر بھی کافی توجہ دے رہے ہیں کہ بھئی 12 اماموں کے سوا کوئی امام ہی نہیں ہے. اچھا. جی ہاں. یہ چل رہا ہے. یہ چل رہا ہے جی. کہ ہم کسی یہ اماموں کے علاوہ ہم کسی اماموں کو مان نہیں رہے ہیں. جی ہاں. جی ہاں. حالانکہ سب سے پہلے امام علم فقہ کے ہوئے ہیں، ہاں. جو شریعت کے ہیں. جی ہاں. اگر ان پہ ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. بالکل. سب سے پہلی بات ہے. بالکل بالکل. دوسری بات میں کروں
کہ طریقت جو ہیں جی جیسے شریعت ہے ویسی ایک طریقت بھی بتائی ہے، تو طریقت سے ہی منسوب یہ خانوادوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت میں یہاں پہ ایک الفاظ آپ جی کو میں جو میرے ذہن میں گونج رہا جی ہے، جو آپ نے 12 امام کے تعلق سے کہا، اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہو تو ڈالیں، جی نہیں تو انشاءاللہ آئندہ ڈالیں آپ۔ جی یہ جو طریقت میں 12 امام کہتے ہیں، جی تو یہ جو 12 امام کی فہرست جو ہے، جی آخر اس کی ایجاد کس نے کیا اور کس نے کہا کہ بھئی یہی 12 امام ہیں؟ آخر بنانے والے یہ ڈائریکٹ کوئی حدیث میں جی یا کوئی قرآن میں تو ایسا کوئی لسٹ آئی نہیں ہے، جی ہے نا؟ جی جی ایسے لسٹ قرآن میں تو ہے نہیں، حدیث میں تو ہے نہیں، جی تو پھر یہ 12 امام کی لسٹ جی کا اس کا آخر کیا، کس نے مطلب یہ ایجاد کیا یا کس نے کہا کہ بھئی یہی 12 امام ہے؟ انشاءاللہ میں اس پہ بعد میں گفتگو تفصیل سے کروں گا، کیونکہ ابھی اتنا وقت ہے ہی نہیں کہ میں ان 12 اماموں پر گفتگو کروں، مگر ہاں اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اماموں کے علاوہ جو طریقت کے امام ہوئے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے امام ہوئے ہیں حضرت مولا علی، دوسرے امام ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی، تیسرے امام ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ابن علی، اور جو چوتھے امام ہوئے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہی سے طریقت کے شجرے چلے، مگر خصوصاً خواجہ حسن بصری سے ہی 14 خانوادہ جو بھی جڑی ہے وہ جا کر انہی سے جا کر جڑی ہے۔ لیکن حضرت آپ سے کہنا یہ ہے کہ اماموں میں تو خواجہ حسن بصری کو تو گنتے ہی نہیں، امام حسن کے بعد ڈائریکٹ زین العابدین پہ، امام حسین کے بعد ڈائریکٹ امام زین العابدین پہ بات آ جاتی ہے، 12 اماموں میں تو وہ شامل ہے، خواجہ حسن بصری تو شامل ہے ہی نہیں۔ مگر انہیں شریعت کے امام مان رہے ہیں، طریقت کے اماموں میں ان کی توجہ ہی نہیں ہے، حقیقت طریقت کو ابھی سمجھا تو ہی نہیں۔ آخر کیا بات ہے اس کی، تو کیوں طریقت کے اوپر میں بالکل روشنی یہی ڈالنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ تصوف کیا ہے یا طریقت کیا ہے۔ جیسے شریعت کو سمجھ رہے ہیں، شریعت سے ہٹ کے جو طریقت ہوئی ہے، دیکھیے یہ بات میری نہیں ہے، خود حضور غریب نواز نے اس چیز کی وضاحت پیش کی ہے کہ آپ سرکار غریب نواز نے یہ بھی بالکل واضح طریقے سے فرمایا کہ جو بھی شریعت پر اگر بالکل مکمل چل رہا ہے، گامزن ہو چکا ہے، اس کو راہ طریقت ملتی ہے۔ حضرت یہاں پہ میں ایک الفاظ آپ کا معاف کیجیے گا آپ جی کہ آپ نے ایک الفاظ کا استعمال کیا جی کہ شریعت سے ہٹ کر جو طریقت ہوئی ہے، جی 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 تو جہاں تک ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جی کہ شریعت طریقت سے ہٹ کر ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں ہے، ویسے شریعت سے نکلی ہوئی ہی طریقت ہے۔ پہلا جو ڈپارٹمنٹ ہے، مطلب فرسٹ جو ہے وہ شریعت ہی ہے، آفٹر طریقت ہے، آفٹر حقیقت ہے، آفٹر معرفت ہے۔ کوئی بھی شخص ڈائریکٹلی طریقت پہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کو سب سے پہلے شریعت کو اپنانا ہوگا، اسی کے بعد وہ طریقت کو اپنا سکتا ہے۔ جیسے کہ حضور صابر کلیر کی بات کریں، یا حضور داتا گنج بخش لاہوری کی بات کریں، یا حضور مدار پاک کی بات کریں، یا حضور غریب نواز کی بات کریں، یا حضور بابا مان دریائی، یا دادا جنبن جتی، دادا سدن سرمد، دادا خواجہ شاہدانہ شاہ عالم کی بات کریں، شاہ میرا داتار کی بات کریں، دیگر اولیاء اکرام کو اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں گے تو انہوں نے شریعت سے ہٹ کر کوئی ایسا کام نہ کیا جس پر لوگ انگلی اٹھائے۔ مگر ضروری یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے تفصیل سے یہ بالکل سمجھنا ہے کہ طریقت چیز ہے کیا، جیسے بزرگ ہیں۔ اور ہاں ایک چیز اور میں بالکل کھل کے بولنا چاہتا ہوں میں، کہ جو لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سلسلے چل رہے ہیں وہ ہمارے نسلی در نسلی ہے، میں کھل کر یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز فٹ ہے کہ باپ کے بعد ہی بیٹا وارث ہوتا ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو علی نے حضرت امام حسن و حسین کو ہی وارث بنایا ہوتا، حضرت خواجہ حسن بصری کو وارث نہ بناتے، جن سے تمام خانوادہوں کا کانٹیکٹ ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب بات کی جائے کہ سلسلوں کی، سلسلے مداریہ، سلسلے چشتیہ، سلسلے قادریہ، سلسلے شوہر ورجہ، سلسلے نقشبندیہ، تمام سلسلے یہ گروہ ہیں، یہ گروہوں کو جا کر ملنا پڑتا ہے خانوادہوں، اور اسی کا نام خانوادہ ہے۔ حضرت قبلہ صوفی جنید باپو مدرگان دیوان مدد ذلہ نورانی نے ماشاءاللہ جو کچھ کہا کافی کہا، سمجھنے کے لیے کافی، لیکن ابھی اس میں بہت کچھ باقی ہے جو وقت کی گنجائش، اور پھر ہمارے ویڈیو بھی طویل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ پہلا بھاگ ہے، دوسرا بھاگ انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ آئے گا، اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ
یہ بہت علمی باتیں ہیں جو آج کوئی بتا نہیں رہا ہے. آج ہمارے یہاں میں کیا کہوں، پیر لوگ آ رہے ہیں، میں سب کو نہیں کہتا ہوں، آ رہے ہیں بس اپنا ہدیہ لیے، مرید بنائے اور چلے گئے. نہ ان کو کوئی تعلیم ہو رہی ہے، بالکل نہ ان کو کوئی علم شریعت بتایا جا رہا ہے، نہ ان کو کوئی سلسلے کے تعلق سے کوئی بات بتائی جا رہی. ایسی ہمارے اندر آج بہت سی کمی ہے، جی اور جس کی کمی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے مریدوں کو دیکھ لو. جی اگر پیر کی صلاحیت دیکھنا ہے تو ان کے مریدوں کو دیکھ لو، ان کے خلفاؤں کو دیکھ لو. تو خیر، میں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت قبلہ صوفی جنید باپو دیوان گنے مدار سے یہ بات کرنا ضروری سمجھا. انشاءاللہ دوسرے بھاگ میں آپ کو مکمل طریقے سے بات بتائی دی جائے گی. ایک آخر بات بتانا چاہتا بتا ہوں، دیجیے، بتا دیجیے. بالکل آخر بات، جی. کیونکہ کچھ لوگ طریقت کو مانتے بھی نہیں ہیں. اچھا، یہ بھی ہے. جی، اچھا. مجھ تک یہ باتیں بہت سی پہنچی ہے کہ یہ طریقت کیا ہے، ہم تو اسے مانتے نہیں ہیں، کس نے اسے لیا ہے یا کہاں سے شروعات ہوئی ہے. اچھا. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ طریقت دراصل ہے کیا. میں کافی شارٹ میں بتانا ہوں، بالکل بالکل مختصر میں. پھر انشاءاللہ بھاگ نمبر 2 میں آپ کو بالکل تفصیل سے بات کی جائے گی. اصل میں آپ سمجھیے طریقت کہتے کسے. طریق کا معنی ہوتا ہے ایک راستہ، بالکل. چلنے والا راستہ، اور وہ دیتا ہے مرشد. اگر مرشد آپ کو راستہ ہی نہیں دے گا، آپ کو راستہ ہی نہیں ملے گا، تو آپ اس راستے پہ چل نہیں سکتے. دوسری بات ہے، اس کو طریقت کو کہتے ہیں راہ کو، راہ مانا راستہ کہتے ہیں، اسی راستے کو چلنے والے پر طریقت پر گامزن ہونا کہتے ہیں. طریقت کی راہی نام جو ہے، اگر طریقت کو شریعت سے جدا آپ اگر سمجھ رہے ہو تو وہ نہیں ہے. قرآن عظیم کے مطابق خدا تک نہیں پہنچائی جا سکتی، بلکہ شیطان جو ہے وہ پہنچائے گی. یہ شریعت کے اندر جو معاملے چل رہے ہیں، شیطان جو اندرونی معاملے کرتا ہے وہ، مگر ایک ایسی طریقت جو جنت تک لے کر جاتی ہے، بلکہ جہنم میں لے کر نہیں جائے گی. کیونکہ شریعت کے سوا سب راہ کو قرآن عظیم کے باطل و مردود فرما چکا ہے. اور یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اور فتاوی رضویہ کے جلد 29 صفحہ 386 پر یہ بات بالکل مکمل طور سے لکھی ہوئی ہے کہ طریقت کیا ہے. انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے بھاگ 2 میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. حضرت نے کہی تو میں 2 الفاظ کہہ دوں بس. طریقت کو اگر سمجھنا ہے تو داتا گنج بخش لاہوری، سبحان اللہ. ہاں، ان کو آپ سمجھ لو، جو حضور غریب نواز کے بھی بزرگ ہیں. جی انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب. جی کشف المحجوب. ایسی ہزاروں کتاب ہمارے بزرگوں کی ہے جس سے آپ شریعت طریقت کو سمجھ سکتے ہیں. ایک بات خیال رکھیں کہ طریقت شریعت سے جدا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.